اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں مت روکو کہ وہ پھر سے اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کر لیں، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ دونوں آپس میں معروف طریقے کے مطابق راضی ہوں۔ یہ ایک ترجمانی ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ایک کی حد تک رجوع کا امکان، دو کی حد تک رجوع کا امکان ہے نا، اب اس خاتون کے والدین یا بھائی یا رشتہ دار رکاوٹ نہ ڈالیں رجوع ہونے میں، ایک اور دو کی حد تک رجوع کا امکان ہے، اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، گھر آباد ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ یہ تو طلاق کی بات ہے۔ سبحان اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاملہ بیان ہوا۔ حضور کے دور میں کوئی جوڑا تھا، آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی، حضور سمجھانے کو گئے، وقت نکال کر گئے اور سمجھا کر واپس آئے خوشی خوشی، اور حضور نے فرمایا کہ آج میں نے گھر کو بچایا ہے، آج میں نے گھر کو بچایا ہے۔ تو ہمیں گھر بچانے ہیں، ہم نے گھر آباد کرنے ہیں، رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس بات سے اسے نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ بار بار آ رہا ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال رکھا ہے وہ تو زنا کر رہے ہیں۔ ان احکام پر عمل کون کرے گا؟ جو اللہ پر ایمان رکھے گا، جو آخرت پر ایمان رکھے گا، جو راتیں قرآن کے ساتھ لگائے گا، جو اپنے اوقات کو قرآن کے ساتھ لگائے گا، جو دین کے محافل میں آئے گا، اس میں خوف خدا ہوگا نا، اس کو پتا ہوگا یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ فرمایا ذالکم ازکا لکم اطہر، یہی تمہارے لیے بہت پاکیزہ اور نہایت ستھری بات ہے۔ کیا؟ گھر آباد رہیں، شوہر بیوی کا تعلق قائم رہے، گھروں کے اندر جو ہے وہ حیا کا اہتمام ہو، گھروں میں پاکیزگی کی بات ہو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، نہ کہ وہ زنا کے راستے اور ٹوٹتے گھرانے، نہ ذالکم ازکا لکم اطہر، یہی تمہارے لیے بہت پاکیزہ اور نہایت ستھری بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال تک۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے۔ 2 سال میکسیمم ہے، اس سے پہلے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ آج کل تو عورتوں کو اسمارٹ رہنے کا بڑا شوق ہے جی، فیڈنگ نہیں کرانی۔ اللہ کی بندیوں، اب ڈاکٹر سے ہی پوچھ لو جا کر، بریسٹ کینسر بڑھتا چلا جا رہا ہے، کروا لو علاج، دودھ پلاؤ بچوں کو، اور یہ حق ہے بچے کا۔ ورنہ پھر کیا ہے، کبھی ماضی کی بات ہے 50 سال پہلے اگر کوئی ماں کہہ دیتی کہ بیٹا تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی تو بیٹا ہل جاتا تھا نا، یاد ہے؟ ہل جاتے تھے نا، اماں معاف کر دے۔ تو ایک ماں نے کہا چند سال پہلے بیٹا تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، تو پتہ ہے بچے نے کیا کہا؟ اماں ڈبے کا پلایا تھا تم نے۔ تو بچہ پھر یہی کہے گا نا، بٹ نیچرل 50 سال پہلے ہم ہل جاتے تھے نا، ہمارے آبا اجداد ہل جاتے تھے اگر ماں نے جملہ کہا۔ اب ماں یہ کہے تو بچہ کیا کہتا؟ اماں ڈبے کا پلایا تھا۔ استغفر اللہ۔ اور آج ثابت شدہ بات، یہ تو اللہ کا حکم ہے، ثابت شدہ بات ہے کہ بچے کے لیے سب سے اہم ترین غذا کیا ہے؟ جو اس کے ماں کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو میکسیمم 2 سال، اس سے پہلے چھوڑایا جا سکتا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس باپ کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس معروف طریقے کے مطابق۔ سنیے، یہاں بچہ بہت امپورٹنٹ ہے، بچے کی پروٹیکشن دیکھیے۔ ایک شخص کا بچہ ہے، اس شخص نے اپنی بیوی کو یعنی بچے کی ماں کو طلاق دے دی، تو بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، طلاق کی عدت تو پوری کرے گی وہ خاتون۔ بچے کی اس ماں کو خرچہ دینا ہے اس کے بچے کے ابا نے، تاکہ ماں کے وجود میں غذا جائے گی تو بچے کی غذا کا اہتمام ہوگا، اور جب تک یہ دودھ پینا ہے بچے نے، یہ خرچہ بچے کے ابا نے دینا ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بچے کی چائلڈ پروٹیکشن یہ قرآن بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص پر اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، جس کی جس قدر وسعت وہ خرچ کرے۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، ولا مولود له بولدہ، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ یعنی کہ ماں دودھ پلانا چاہتی اور بچے کو چھین لیا جائے، ظلم نہ کرو، ماں کی ممتا کو چیلنج نہ کرو، اس میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ اور نہ یہ کہ کوئی خدا نہ خاصہ بچے کی ماں بچے کے باپ سے جس سے طلاق دے دی ہے 50,000 دو گے تو پلاؤں گی، یہ باپ کو ستانے کے مترادف ہو جائے گا۔ نہ ماں گڑبڑ کرے نہ باپ گڑبڑ کرے، پروٹیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ بچے کی۔ یہ سمجھائیں بچوں کو، ان بچوں کا سب سے بڑا خیر خواہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔
بندوں کا سب سے بڑا خیر خواہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور سنیں وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا اور دودھ پینا بھی اس نے، تو اس کی ماں پر وہ لوگ خرچہ دیں گے یا خرچ کریں گے جو کل اس بچے کے وارث بنیں گے، جو کل اس بچے کے وارث بنیں گے، جو مرد ابھی ہیں ان کے ذمے ہوگا اس بچے کی ماں پر خرچ کریں، تاکہ ماں کے وجود میں غذا جائے گی تو بچے کو غذا ملے گی۔ بھائی یہ قرآن ہے، یہ عجیب کلام ہے، خدا کی قسم، اللہ اکبر۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں اپنی باہمی رضامندی اور مشورے سے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فار اینی ریزن ماں پلا نہیں سکتی، فار اینی ریزن، یا چھڑانا چاہتے ہیں باہمی مشاورت کے ساتھ تو چھڑا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ تم کسی دائیہ سے اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، کسی اور خاتون سے دودھ پلوانا چاہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم اس خاتون کو پورا پورا ادا کر دو جو بھی تم نے بھلے طریقے پر دینا طے کیا ہے۔ کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ گے تو خرچہ دو اس کو، تاکہ اس کے وجود میں غذا جائے گی تو بچے کو غذا ملے گی۔ واتقوا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے یہ بچے کے دودھ پلانے کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، یہ گھر گھر ہنسی کے معاملات کو سلجھانے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو چاہیے کہ وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں۔ یہ بیوہ کی عدت کی مدت کا بیان ہے، بیوہ کی عدت کی مدت کا بیان ہے، 4 مہینے 10 دن قمری تاریخ کے اعتبار سے۔ 2-4 سوشل میڈیا پر ان لوگ ہیں انہوں نے اس کا بھی انکار کر ڈالا، پھر ڈرامے والوں نے بھی ڈرامے بازی کر ڈالی، کھلواڑ ہو رہا ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کے ساتھ، اور مملکت خداداد پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پیمرا والے بھی اجازت دے رہے ہیں اس کی، اور سارے لوگ اجازت دے رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کھلواڑ ہو رہا ہے اللہ کی کتاب کے احکام کے ساتھ۔ یہ ہے عدت بیوہ کی 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو جب وہ بیوائیں اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی اپنے حق میں معروف طریقے کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی بیوہ کی عدت پوری ہو گئی، اگر وہ کہیں نکاح کی خواہش مند ہے تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ ہندوانہ تہذیب کے اثرات لے کر آئے نا، ہمارے یہاں بھی کیا ہے جی، جل کر ستی ہو جائے، شوہر کی چتا کے ساتھ جل جائے، بیوہ کا نکاح نہ ہو۔ یہ ظلم تو انہوں نے کیا ہندو مت کے ماننے والوں نے، اور مسلمانوں میں بھی ظالم کھڑے ہو گئے جو بیوہ کے نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اماں عائشہ کنواری تھیں، باقی سارے نکاح جو کیے کن سے کیے؟ بیوہ عورتوں سے کیے۔ اللہ کے پیغمبر نے اگر یتیم کی کفالت پر جنت کی بشارت دی تو حضور نے فرمایا جو کسی بیوہ کی کفالت میں لگ جائے، کسی بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر کچھ لوگوں میں سنت پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن انکار تو نہ کریں، بیوہ کے نکاح پر کامنٹس پاس نہ کریں۔ ایسے غلیظ قسم کے کامنٹس لوگ پاس کرتے ہیں کہ ہل جاتا ہے بندہ، میں نہیں کوٹ کر سکتا آپ کے سامنے۔ اللہ فرما رہے فلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ جو بھی اپنے حق میں معروف طریقے کے مطابق فیصلہ کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ عورتوں کو اشارے سے نکاح کا پیغام دو یا تم اس ارادے کو اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو۔ علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا خیال تو دل میں لاؤ گے۔ ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے کوئی خفیہ طور پر وعدہ نہ کرنا، الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم کوئی بھلی بات کہو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرنا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت کا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ کیا مطلب؟ ایک خاتون بیوہ ہے، کوئی شخص
کو بھلا معاملہ کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو ابھی کوئی پکا معاملہ نہ کرنا، اشاروں کی نام میں کوئی بات پہنچوا سکتے ہو۔ فقہاء نے لکھا بھئی اللہ خیال کرے گا، تمہارا گھر آباد ہو جائے گا، تمہاری پروٹیکشن کا اہتمام ہو جائے گا، یہ اشارے کنایوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی خفیہ طور پر وعدہ نہ کرنا، بس یہ کہ تم کوئی بھلی بات کہہ سکتے ہو، اور وہ گھر کی خواتین سے کہلوائی جا سکتی ہے بھلی بات، لیکن جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب نوٹ کر لیں، یہ بیوہ کے بارے میں ہے، ٹیکنیکل بات، یہ بیوہ کے بارے میں ہے۔ ایک خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دی 1 کی حد تک اور 2 کی حد تک، تو ابھی اس کا اختیار ہے نا کہ وہ شوہر رجوع کر لے، ادھر کوئی پیغام نہ بھجوانا۔ بات سمجھ آ رہی؟ جو طلاق یافتہ اس کے بارے میں نہیں ہے یہ، کیونکہ 1-2 کی حد تک اس کے شوہر کا حق ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، یہ بیوہ کے بارے میں ہے، مگر وہ بھی اشارے کنایوں میں معاملہ ہو جائے۔ فرمایا کہ وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرنا یہاں تک کہ عدت کا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہذا اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔